نواز شریف صاحب پہ پھر شہباز شریف صاحب کا رنگ کیسے چڑھ گیا؟ اب یہ پلان تو تھا نہیں کہ ایسے رنگ چڑھنے والا جو تھا، اور یہ دس از دی سیڈ پارٹ آف اٹ، دا ڈاؤن سائڈ آف پی ایم ایل این اینڈ دا ڈاؤن سائڈ آف نواز شریف، بیکاز نواز شریف کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ ان کو ہسٹری میں ان کے نام سے یاد کیا جائے گا، شہباز شریف کے نام سے نہیں یاد کیا جائے گا. لیکن وہ جو رنگ آپ نے صحیح کہا، جو رنگ اب چڑھ کیا ہے وہ انہی کے نام لگے گا. جو پیریڈ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے، جو ریسنٹ بھی ہے، جب پی ٹی آئی کی حکومت آ گئی، یا اس سے پہلے جو پاناما ہوا، ڈان لیکس ہوا، اور فوج کے ساتھ ایک کلیش ہوا نواز شریف کا، جو ہمیشہ سے ہوتا رہا. 99 میں بھی ہوا، 93 میں بھی ہوا، اینڈ سو آن 2014 میں بھی ہوا جب دھرنا ہوا. سو وہ جو ایک ایسپیکٹ تھا نواز شریف کہ جی وہ کنفرنٹ کرتے تھے، کنفرنٹ نہیں، ہی وانٹڈ، ہی تھاٹ اینڈ رائٹلی سو کہ وہ پرائم منسٹر ہے، ان کو عوام نے الیکٹ کیا اور فیصلہ سازی ان کے کنٹرول میں ہونی چاہیے، چاہے وہ سینسٹیو ایشوز ہیں انڈیا پاکستان ریلیشنز کے حوالے سے، چاہے وہ سول ملٹری امبیلنس کے حوالے سے ہو، چاہے اکانومی کے حوالے جو سے ان کے نقاد ہیں. مجھے اگر کہنے دیجیے کہ جو ان کے نقاد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جمہوری الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے، لیکن وہ تمام اداروں کو انڈرمائن کرتے ہوئے یہ سب چیزیں کرنا چاہتے تھے. مطلب مثال کے طور پہ کہ وہ سمجھتے تھے جی مطلب ہے کوئی میں راجواڑہ چلا رہا ہوں، جو میں نے کرنا ہے فیصلہ، اپنی کابینہ کی میٹنگ نہیں کرتے تھے وہ. مطلب یہ تو ریکارڈ پر ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا، کوئی کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی تھی ان کی، کلیکٹیو ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی تھی. پھر دنیا بھر میں جب بھی آپ کوئی بڑا فیصلہ کرتے ہیں، چلیں بھارت سے تعلقات کو بہتر کرنا ہے، فورن آفس کو آن بورڈ لینا چاہیے، آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لینا چاہیے. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ ایک دم مجھے خیال آیا اور میں نے یہ کر دیا. تو یہ چیزیں اگر آپ رہنما ہیں، کیونکہ جمہوری رہنما بھی اکاؤنٹیبل تو ہوتا ہے، جواب دہ تو ہوتا ہے. جو دیکھیں عامر، جو بڑے چیزیں ہوتی نا، جو ملک آگے جاتے ہیں اس میں وہ بڑے فیصلے کرتے ہیں، جس میں بہت سی ڈاؤن سائڈ ہوتی ہے، جس میں بہت آپ کو اپوزیشن ملتی ہے. وہ ٹریڈیشنل، جس طرح انور سادات نے جب فیصلہ کیا ایجپٹ کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا، وہ ایک ارتھ شیٹرنگ ایونٹ تھا. ایجپٹ نے اسرائیل کے ساتھ جو کیا تھا، ایجپٹ اسرائیل کے ساتھ جنگیں ہو چکی ہیں، اسرائیل کو نہیں کرتے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ایجپٹ، اٹ از اباؤٹ دا انٹائر عرب ورلڈ، دا انٹائر مسلم ورلڈ. اٹ از اباؤٹ دا پیلسٹینین کاز. بٹ وہ انہوں نے قدم بڑھایا اور کیمپ ڈیوڈ کیا اسرائیلی پرائم منسٹر کے ساتھ. مگر آپ کنونس کرنے کی ضرورت ہے لیڈر کو، نہیں ہے. وہ ایک رہنما ہموار کرے گا. جو آپ نے شروع میں بات کی نا اپنے انٹرویو کے، ابلاغ اچھا ہونا چاہیے، کمیونیکیشن. تو نواز شریف صاحب وہ کمیونیکیٹ کرتے تھے. میرے ذہن میں خیال آیا اور میں نے بتایا ہی نہیں، اپنے دائیں ہاتھ کو نہیں بتایا، بائیں ہاتھ کو نہیں بتایا، اور میں کچھ کر رہا ہوں. نہیں، میرا خیال ہے تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ ہے. ایک تو ہاں میں اس تک مان سکتا ہوں کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا تو شاید زیادہ ان کو آن بورڈ لیتا تمام سٹیک ہولڈرز کو. لیکن ایک یہ بھی حقیقت تھی کہ ان سٹیک ہولڈرز کا نظریات آپ کو پتہ تھے. وہ ایسے تھے کہ وہ وہیں کھڑے تھے 1947 14 اگست کو. وہ وہیں کھڑے تھے کہ جی 48 میں کیا کیا تھا انڈیا نے. وہ وہیں کھڑے تھے کہ 65 میں کیا کیا تھا. اور آپ کو یہ نہیں پتا 71 میں منہ توڑ دیا تھا.